بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، میں ناظرہ آپ کو اپنے کالج گورنمنٹ ڈگری کالج فور وومن ڈی ایف آر کی طرف سے سیکنڈ ایئر سائیکالوجی کلاس میں ویلکم کہتی ہوں۔ آج ہم اپنی آن لائن کلاس کے ذریعے سے آپ کے اس سفر کا آغاز کر رہے ہیں، اور گاہے بگاہے ہم آن لائن آپ کو جو ہے گائیڈ لائن دیتے رہیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ نفسیات کی آپ کی سیکنڈ ایئر کی جو کلاس ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کو کون سی بکس چاہیے۔ جیسے کہ فرسٹ ایئر میں بھی آپ نے اپنی نفسیات کی ٹیکسٹ بک پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی بک کو اسٹڈی کیا تھا، تو اردو ورژن کے لیے آپ اس کتاب کو سیکنڈ ایئر کی بک کو اسٹڈی کریں گے، اور انگلش ورژن کے لیے علمی اینڈ ایسے اپروچ ٹو سائیکالوجی انٹر پارٹ 2 سبجیکٹیو اینڈ آبجیکٹیو بائی دلنواز قمر جو ہے وہ آپ کے لیے ریکمینڈ کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آپ ادر ہیلپنگ بکس یا نیٹ سے جو ہے اپنے مزید نوٹس وغیرہ بنا سکتے ہیں، اور ان سے جو ہے اپنی ہیلپ لے سکتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے آپ کو ڈسکس کروں گی سلیبس کو، کہ سلیبس آپ کا سائیکالوجی کا سیکنڈ ایئر کے لیے کیا ہوگا۔ سلیبس آؤٹ لائن جو ہے اکارڈنگ ٹو دیٹ 4 پارٹس کے اندر جو ہے وہ آپ کا سلیبس ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور دا فرسٹ پارٹ از ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، یا جسے نموئی نفسیات کہتے ہیں۔ اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کون کون سے اس میں چیزیں جو ہیں وہ پڑھنی ہیں، گروتھ، ڈیولپمنٹ، میچوریشن، اور ہم ڈیولپمنٹ کے مختلف اسپیکٹس جو ہے وہ اس کو اسٹڈی کریں گے۔ ڈفرینٹ تھیریز جو ہیں اس کے متعلق جو ہے وہ آپ کی اس میں اسٹڈی کی جائیں گی۔ 3 تھیریز جو ہیں وہ یہاں پر آپ کی دی گئی ہیں، جو کہ ایرکسن کی ہے، اور پیاجے کا وقوفی نشوونما کا نظریہ ہے، اس کے علاوہ کولبرگ کی تھیری ہے۔ تو یہ جب ہم سٹیپ بائی سٹیپ ان کو ڈسکس کریں گے۔ دوسرا پورشن آپ کا جو ہے وہ ہیلتھ سائیکالوجی کے متعلق ہے، اور ہیلتھ سائیکالوجی جو ہے جس کو ہم ذہنی صحت کی نفسیات بھی جو ہے وہ کہتے ہیں، اس میں ہم مختلف ڈس آرڈرز کو دیکھیں گے۔ ہم اس کے اندر دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کی ذہنی صحت جو ہے وہ اس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، ایڈجسٹمنٹ کسے کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سے نظریات تھے جو کہ ذہنی صحت کے متعلق ہیں، ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ مسلم اسکول آف تھاٹ جو ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ مختلف قسم کی تھیراپیز، اور نارملٹی اور اب نارملٹی کا کیا ڈفرینس ہے، سٹریس یا دباؤ کیا ہوتا ہے، کانفلکٹ کیا ہے، مختلف انزائٹی ڈس آرڈرز کیا ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ہم آپ کی اس پورشن میں، جس کو ہیلتھ سائیکالوجی کہتے ہیں، اس میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تیسرا پورشن آپ کا جو ہے وہ سوشل سائیکالوجی یا سماجی نفسیات، اس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، اس کے متعلق ہم ڈسکس کریں گے۔ ہم اس کو پڑھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ کہ واٹ از اے سوشل سائیکالوجی، کیا ہے سوشل سائیکالوجی، کس طریقے سے یہ امپلیمنٹ سوسائٹی کے اوپر ہوتی ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی مدد سے، وہ کون سے سوشل پرابلمس ہیں جو سوسائٹی میں موجود ہیں، ہم ان کو ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ ایٹیٹیوڈس، پبلک اوپینین، لیڈرشپ کیا ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو ہم سوشل سائیکالوجی میں ڈسکس کریں گے۔ فورتھ آپ کا جو پارٹ ہے، دس از کال اے گائیڈنس اینڈ کونسلنگ۔ وٹ از دا گائیڈنس اینڈ کونسلنگ، کیا ہے، یعنی رہنمائی اور مشاورت کسے کہتے ہیں، اس کی مختلف قسم کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ کیا ہیں، اور وہ کون سی سائیکو تھیراپیز ہیں جو کہ کونسلنگ اور گائیڈنس کے لیے یوز کی جاتی ہیں۔
یہ تمام چیزیں سٹیپ بائی سٹیپ آپ کے سلیبس کے اندر ڈسکس کی جائیں گی. اس کے علاوہ آپ جیسے جانتے ہیں کہ آپ کا پریکٹیکل پورشن ہوتا ہے، اور پریکٹیکل پورشن کے اندر ہم پہلے فرسٹ ایئر میں اس کو سٹارٹ کر چکے ہیں. آپ کے ایکسپیریمنٹس ہیں، ایکسپیریمنٹس کے علاوہ آپ کا اسٹیٹ پورشن ہے جس کے اندر ہم نے گرافک ریپرزنٹیشن اور میجرز آف سینٹرل ٹینڈنسی جو ہے وہ ہم کریں گے. یہ ایک ادر اس میں آپ کو جب ہم پریکٹیکل پورشن کریں گے انشاءاللہ تو ہم اس میں اس کو ڈسکس کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا پیپر پیٹرن جو ہے وہ بھی میں الگ سے آپ لوگوں کو بعد میں ڈسکس کروں گی. ویسے جو آپ نے فرسٹ ایئر میں جو سٹائل تھا سیم وہی سٹائل جو ہے وہ سیکنڈ ایئر میں بھی ہوگا. اب ہم آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور ہم سٹارٹ کریں گے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کو. وٹ از اے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی، جو آپ کا پہلا کویشچن ہے جس کو ہم نموئی نفسیات کہتے ہیں. نموئی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ نموئی نفسیات جو ہے اس کو بچے کی نشو و نما کا عمل بھی کہا جاتا ہے، اور یہ نفسیات کی اہم ترین شاخوں میں سے ایک ہے. اگر ہم اس کو ڈیفائن کریں تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی از دیٹ برانچ آف سائیکالوجی which traces changes in behavior throughout the lifespan. یعنی پوری آپ کی زندگی کا یہ احاطہ کرتی ہے. وہ تمام چینجز، وہ تمام تبدیلیاں جو ہمارے کردار کے اندر مختلف اسپیکٹس میں آتی ہیں، ان کا اسٹڈی جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہلاتی ہے. اور اکارڈنگ ٹو دا ہرلکس 1975 ڈیولپمنٹل سائیکالوجی از دیٹ برانچ آف سائیکالوجی which deals all the changes of human being from conception to death. یعنی جب بیبی کنسیو کرتا ہے اس دنیا میں، ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت سے لے کر ٹل ڈیتھ تک جو تمام تبدیلیاں آتی ہیں ان کی اسٹڈی جو ہے وہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہلاتی ہے. اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے وہ ایک بہت اہم اور بنیادی فیلڈ ہے سائیکالوجی کی، جو کہ نہ صرف ہمیں ان تمام تبدیلیوں کو سمجھنے کا موقع دیتی ہے جو ہماری باڈی کے اندر مختلف اسپیکٹس میں آتی ہیں، بلکہ ان کی مدد سے وہ تمام خامیاں یا جو پرابلمز ہماری باڈی کو یا ہماری پرسنالٹی کے اندر یا ہمارے مختلف اسپیکٹس کے اندر آتی ہیں ان کو سالو کرنے میں بھی ڈیولپمنٹل سائیکالوجی بہت ہیلپ فل ہوتی ہے. اسکوپ میں ہم اس کے دیکھیں گے، اسکوپ آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کہ اس برانچ کا، جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ برانچ کتنی اہم اور امپورٹنٹ ہے، اور یہ انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی کنسیو کرنا یا کنسیپشن ٹائم سے لے کر ٹل ڈیتھ تک جو ہے وہ تمام سٹیجز کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھتی ہے، اور ہر اس کے اندر اس کی بیٹرمنٹ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے. امریکہ جیسے ترقی یافتہ ملک میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور اس کے بہت سے ماہرین کالجز، یونیورسٹی اور دوسرے جو ادارے ہیں میڈیکل کے انسٹیٹیوشنز، وہاں پر بہت زیادہ سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ تعلیمی تحقیق میں بھی بچوں کی نشو و نما کو سمجھنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر تمام اس کی جو اس کی پوری شاخ ہے، یا اس کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسکوپ جو ہے وہ ہر سٹیج کو یا ہر سٹیج کے ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں تو ان سٹیجز کو یہ سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ گولز آف ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کیا ہیں، وہ کون سے گولز ہیں جن کی بدولت جو ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے. تو فرسٹ آف آل the changes from one stage to other stage، یعنی نفسیات کی جو شاخ ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک سٹیج سے لے کر دوسری سٹیج تک، یعنی دوسرے عہد تک ہماری جو بھی ظاہری شکل و صورت، دلچسپی، کردار اور نصب و رائے میں جو تبدیلیاں آتی ہیں ان کو ڈسکس کرنا، دیکھنا کہ وہ کون کون سی تبدیلیاں ہیں
اور یہ تبدیلیاں کس طریقے سے جو ہے وہ رونما ہوتی ہیں. اسٹیج کو میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کر دوں کہ اگر ہم کنسیپشن سے ٹل ایج یعنی کہ اولڈ ایج تک کو دیکھیں تو سائیکالوجسٹ نے سائنٹسٹ نے ان کو مختلف جو ہے سٹیجز کے اندر ڈیوائڈ کر دیا ہے. فرسٹ ون سٹیج جو ہے پری نیٹل پیریڈ کہلاتی ہے یہ. نمبر 2 سٹیج جو ہے جس کو قبل پیدائش کا عرصہ بھی کہا جاتا ہے اردو میں. نمبر 2 جو ہے یہ انفینسی پیریڈ ہے جس کو شیر خارگی کا پیریڈ کہا جاتا ہے. اس کے بعد نمبر 3 ارلی چائلڈہڈ ہے. اور چائلڈہڈ کو ہم 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں, ارلی چائلڈہڈ اینڈ دا لیٹ چائلڈہڈ. اینڈ جس کو ابتدائی بچپن اور لڑکپن جو ہے ہم کہیں گے. نیکسٹ اس کی سٹیج جو ہے دس از کالڈ دا ایڈولسنس یعنی نو بلوغت کا پیریڈ ہے. دین پھر ارلی اس کے اندر پھر نیکسٹ سٹیج ہے ایڈلٹہڈ. ایڈلٹہڈ جو ہے کے بعد ایڈلٹہڈ کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. فرسٹ ون از دا ارلی ایڈلٹہڈ اینڈ دا سیکنڈ ون از دا لیٹ ایڈلٹہڈ اینڈ ان دا لاسٹ از دا اولڈ ایج پیریڈ. یہ نیکسٹ انشاءاللہ جب ہم اس کے اندر فزیکل ڈیولپمنٹ کو دیکھیں گے تو ان سٹیجز کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی. فی الحال آپ کی رہنمائی کے لیے یہاں پر اس کی چینجز یعنی سٹیج کو میں نے تھوڑا سا ڈسکس کیا ہے. دوسرا جو ہے اس کا اہم مقصد ڈیولپمنٹ سائیکالوجی کا وہ ہے کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں, فیکٹرز آف چینجز کو یہ ڈسکس کرتی ہے. یعنی کہ نشو و نما کی جو جتنی تبدیلیاں ہیں یہ کب واقع ہوتی ہیں, کون سے عوامل یعنی فیکٹرز اس کے اوپر ایفیکٹ کرتے ہیں, اور اسباب جو ہوتے ہیں ان تبدیلیوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں, وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی بدولت جن کی وجہ سے یہ چینجز آتی ہیں. یعنی اگر آپ اس کو سمجھیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے, بہت ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں اس کے اندر جو ہے اللہ کی طرف سے جیسے کچھ سینسز ہیں وہ اس کے اندر موجود ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کا ان پہ ابھی اس کو کنٹرول مختلف اپنے اوپر جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے, وہ بہت سے کام خود سے نہیں کر سکتا ہے. 6 ماہ کے بچے کو اگر ہم دیکھیں اسٹڈی کریں تو وہ اس وقت لوگوں کو اپنے ارد گرد لوگوں کو جو ہے اشیاء کو پہچاننے لگتا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر مختلف قسم کے جو ایموشنز ہیں جیسے خوف ہے, خوشی ہے, تشویش یا انگزائٹی, غصہ, حیرانی, یہ ہم اس کے اسٹڈی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ اپنے ارد گرد کے لوگ جو ہے یعنی اس کے جو سوشل جو کانٹیکٹس میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے کھیل کھیل میں ہی سیکھتا ہے. بچے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھا جو ہے وہ ماڈلنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں, یعنی ان کے سامنے جو کچھ بھی کیا جائے اس کو وہ سیم اسی طریقے سے جو ہے وہ ریپیٹ کرتے ہیں. تو بڑی اچھی سی بات ایک سائیکالوجی کی ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں وہ سلیٹ کی مانند ہوتے ہیں اور آپ جیسا چاہیں ان کے اوپر آپ لکھ سکتے ہیں. تو یہ وہ چینجز ہیں ڈیولپمنٹل جو کہ بچے کے اندر پیدا ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہی بچہ فزیکل اگر ہم چینجز کی طرف آئیں تو یہی بچہ جو ہے پہلے بیٹھنے لگتا ہے, کرالنگ کرتا ہے, بیٹھنے لگتا ہے, پھر کرالنگ کرنے لگتا ہے, پھر کھڑا ہوتا ہے, پھر اسٹیپنگ کرنے لگتا ہے اور پھر جو ہے وہ دوڑنے لگتا ہے. اسی طریقے سے اس کی فزیکل چینجز کے علاوہ اس کی ذہنی نشو و نما ساتھ ساتھ ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اس کی سوشل جو ہے ڈیولپمنٹ, وہ اس کی مورل ڈیولپمنٹ جو ہے, یہ تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں سٹیپ بائی سٹیپ بچے کی ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی ان تمام فیکٹرز کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتی ہے. اس کے علاوہ نمبر 3 پہ ہم دیکھتے ہیں اسپیکٹس آف بیہیویئر چینجز, یعنی فرد کے کردار پر یہ تبدیلیاں کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں, کیا ایفیکٹ کرتی ہیں اور کہاں تک ان تبدیلیوں کی پیش گوئی کی جا سکتی ہے. یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے میں ڈسکس کی جاتی ہیں. نمبر 4 چینجز آر انڈیویجول اور یونیورسل, یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تبدیلیاں جو فرد کے اندر پیدا ہو رہی ہیں یہ صرف ایک انڈیویجول طور پر ہے یا یونیورسل ہوتی ہیں.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی چینجز جو ایسی ہیں جو کہ فرد کے اندر انڈیویجول نہیں بلکہ یونیورسلی طور پر اس کے اندر جو ہے وہ چینجنگ آتی ہیں. یہ تمام چینجنگ جو ہے ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر جو ہے وہ اسٹڈی کی جاتی ہے. تو نفسیات کی اس شاخ کا جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں افراد کی زندگی کے دوران ہونے والی تبدیلیوں کی تفصیل نہ صرف تفصیل بلکہ ان کو ایکسپلین کیا جاتا ہے اور جو خوشگوار تبدیلیاں ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کس طریقے سے بچے کے اندر یہ تبدیلیاں جو ہیں وہ وہ ایک جیسی ہوتی ہیں، ان میں ریسیمبلنس پائی جاتی ہے یا ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، کون کون سی سملیرٹیز ہیں، کون کون سے انڈیویجول ڈفرینسز ہیں. یہ تمام چیزیں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کے اندر ڈسکس کی جاتی ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ میں بھی آپ کو ہرلاک کی ڈیفینیشنز بتائی تھی کہ وہ نموی نفسیات کی تعریف اس طرح سے کرتے ہیں کہ یہ علم نفسیات کی وہ شاخ ہے جو انسان کے وجود میں آنے سے لے کر اس کی موت تک یعنی ٹل ڈیتھ تک اس کی نشوونما، پختگی اور عمر کے مختلف ادوار کا تفصیلی مطالعہ کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پرسیپچول، سوشل، مورل لائف جو ہے ان کے جو ڈفرینٹ تقاضے ہوتے ہیں ان کو بھی ڈسکس کرتی ہے، ان کے اوپر بحث کرتی ہے. اسٹوڈنٹس آج کے لیے ہمارا آج ہم بس یہاں تک پڑھیں گے. کل ہم انشاءاللہ یا نیکسٹ لیکچر میں آپ کو جو ہے اس کے مختلف جو فیکٹرز ہیں اور ہم ان کو ڈسکس کریں گے. ہم دیکھیں گے وٹ از دا گروتھ کیا ہے، ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے، میچوریشن کیا ہے اور ان کے ڈفرینسز کیا ہیں. تھینک یو.